یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کے، بات سن کے من کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث طیبہ میں سنانے لگی ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کیا سمجھایا؟ یعنی ایسی محبت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسی محبت جس میں رب کریم کی رضا مقصود ہو، نمود و نمائش اور نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ افضل اعمال میں سے ہے۔ کسی شخص کا کسی نیک آدمی سے دل کی خوشی کی وجہ سے محبت نہیں کرنا، بلکہ اس کے ایمان عرفان کی وجہ سے محبت کرنا، نیز برے آدمی سے ذاتی انتقام کے علاوہ صرف اس کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنا کیا ہے؟ افضل اعمال میں داخل ہے۔ ضمناً یہ بھی بات بتا دوں، نماز، زکوٰۃ، جہاد، یہ بھی الحب فی اللہ کی شاخیں ہیں۔ کون سی؟ نماز، زکوٰۃ اور جہاد بھی، کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا، اور تمام گناہوں سے نفرت کیا ہے؟ البغض فی اللہ کی شاخیں ہیں، کہ مومن تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ یوں ہی نمازیوں، عابدوں سے محبت اللہ کے لیے ہے، اور کفار اور فساق سے نفرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہیں نا۔ آئیے میں وہ بھی آپ کو شان سناتی ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں، اور کریم رب نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے میں ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے وصول کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر فرشتے نے کہا، میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں۔ سنو کتنا پیارا پیغام ہے کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو نا، کریم رب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ فائدے کی بات، ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہماری محبتیں کس کے لیے ہوں اور دشمنیاں کس کے لیے؟ اور اپنا بھی آپ محاسبہ کیجئے، آپ دوستی اور دشمنی کس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ذاتی انتقام کی وجہ سے، ذاتی دشمنی، اور محبتیں کیسے؟ ذرا سوچنا ہے ہم نے۔ پھر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کرام اجمعین سے محبت کرنی چاہیے، امہات المؤمنین سے محبت کرنی چاہیے، اور اہل بیت کے تمام افراد سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، ہر اس بندے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اپنی ذاتی دوستیاں اور دشمنیاں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہماری ذاتی دوستیاں بھی کیسے ہونی چاہیے؟ محبتوں والی، خود بھی اچھے بنے، دوسروں کو بھی ہم لوگ اچھا بننے کے لیے احادیث سنائیں، قرآن کریم کی آیات سنائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈالیں۔ بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گا، حسد، کینہ، یہ گند سارے کے سارے مٹ جائیں گے، اور پھر ریوارڈ میں ایک تو اللہ ہم سے پیار کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بھی میں آپ کو سناتی ہوں، ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کریم رب فرماتا ہے، میرے عزت و جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ کیا میں توقع رکھوں کہ ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں کس کے لیے ہوں گی؟ انشاءاللہ ہماری دوستیاں بھی ایسے ہوں گی جیسے ہمیں اسلام نے، مصطفیٰ کریم نے، کریم رب نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔
بات بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ اپنے خیال میں گناہوں سے بری ہوگا۔ کریم رب اس سے فرمائے گا تو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا میں تو لوگوں سے دور رہتا تھا۔ تو کریم رب فرمائے گا کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا میرا لوگوں سے کوئی دشمنی والا یہ تعلق نہیں تھا۔ کریم رب فرمائے گا وہ میری رحمت نہیں پا سکتا جو میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھے۔ میں خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے اور نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ہم نے کیا سیکھا کہ ہماری دوستیاں کسی لالچ کی بنا پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نیک بندوں سے ہماری دوستیاں ہونی چاہیے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ جب نیکوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا آپ خود سوچئے۔ اور ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے سب سے پیار کرنا چاہیے، ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ اگر کبھی غلطی سے لڑائی ہو جائے، پہلے تو لڑائی والا ماحول ہم نے بنانا ہی نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل لڑائی ہو جائے تو ہم نے فوراً معاف کر دینا ہے، ہم نے گلہ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے لڑائی کو بڑھانا ہے۔ ہم نے کیا پھر کرنا ہے؟ محبت کی فضا پیدا کرنی ہے۔ کیا میں توقع رکھوں